کیا ہو اگر ایک دن زمین پر موجود ہر شخص اپنے کانٹے اپنی اسٹیک میں سے کھینچ لے اور سبزی خور بن جائے، چاہے ایک صحت مند طرز زندگی کی خاطر، جانوروں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے یا گلوبل وارمنگ سے لڑنے کے لیے۔ اگر ہر ایک شخص نے اپنے لذیذ گوشت کو نہ کہنے کی کوئی وجہ تلاش کر لی تو کیا ہوگا؟ چاہے وہ ایک فلفی آملیٹ ہو، پنیر پیزا ہو یا آئس کریم ہو۔ کیا سبزی خور غذا کرہ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچائے گی؟ کیا اس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی؟ ان تمام مویشیوں کا کیا ہوگا؟ صرف امریکہ میں 20 ملین ویگنز ہیں، جو 2015 کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہیں۔ ریسٹورنٹ کے مینیو گوشت سے بھرے پڑے ہیں۔ ڈیری فری دودھ کے متبادل سپر مارکیٹ کی شیلفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی تیار کردہ خوراک تمام گرین ہاؤس گیسوں کے 1/4 اخراج کے لیے ذمہ دار ہے؟ ان میں سے زیادہ تر حصہ گایوں سے آتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہر سال دنیا کی مویشیوں کی آبادی، دنیا کی ہر کار، ٹرین، جہاز اور ہوائی جہاز کے اخراج کے برابر کاربن فٹ پرنٹ چھوڑتی ہے۔ لائیو اسٹاک گلوبل وارمنگ میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ دنیا میں تقریباً 1.5 ارب گائیں ہیں۔ ہر گائے ہر سال 120 کلو گرام میتھین خارج کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پیمانے پر میتھین کا منفی اثر کاربن ڈائی آکسائیڈ سے 23 گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مویشی کرہ ارض کی تمام زرعی زمین کا 2/3 حصہ لیتے ہیں۔ اگر ہم سب سبزی خور ہیں تو ہم ان چراگاہوں کی زیادہ تر زمین کو جنگلات اور گھاس کے میدانوں کی بحالی کے لیے استعمال کریں گے تاکہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنے میں مدد ملے۔ ہم اپنی خوراک کی فراہمی میں خلا کو پر کرنے کے لیے مزید فصلیں اگانا شروع کریں گے۔ مویشیوں سے متعلق گیس کے اخراج میں 70% کمی آئے گی۔ لیکن ان تمام جانوروں کا کیا ہوگا؟ گرل چکن اور روسٹ بیف کی مانگ نہ ہونے پر اربوں جانوروں کو ذبح یا چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ جانور جیسے بھیڑ وغیرہ جنگل میں واپس آنے کے شاید قابل تو ہو سکتے ہیں، لیکن شکاریوں کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ لیکن دیگر جیسے کہ برائلر مرغیاں، ان کے لیے جنگل میں واپس جا کے آباد ہونا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان کا بہترین موقع پناہ گاہوں میں ہو سکتا ہے، جہاں ان کی دیکھ بھال اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ آپ کے مقامی قصاب کو ایک اور کام تلاش کرنا پڑے گا، اور اسی طرح لاکھوں کسانوں کو بھی۔ وہ مزید فصلیں اگانا شروع کر سکتے ہیں یا جنگلات کو بحال کر سکتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر دیہی کمیونٹیز جو آپ کو دودھ، انڈے اور گوشت فراہم کرتی ہیں، ان کے روزگار میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک جنہوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں اور مویشیوں کے گرد تجارت کرتے ہیں، وہ بڑے معاشی خلل سے نمٹیں گے، لیکن ہر کوئی تھوڑا صحت مند ہوگا۔ ہر انسان کا سبزی خور ہو جانا ہر انسان کے لیے صحت مند نہیں ہو سکتا۔ سبزی خور اکثر اہم غذائی اجزاء سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں کافی کیلشیم، آئرن، وٹامن ڈی، زنک، وٹامن B12 یا اومیگا فیٹی ایسڈ نہیں ملتا۔ کیونکہ گوشت، انڈے اور پنیر کو اب پروٹین کے بہترین ذرائع کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ کو بہت سی پھلیاں، سوئیاں اور دال کھانا پڑیں گے۔ لیکن مناسب خوراک کے ساتھ ہم دل کی بیماریوں، فالج اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کا شکار کم ہوا کریں گے۔ عالمی شرح اموات میں 10% تک کمی واقع ہوگی۔ اس کا مطلب ہر سال 8 ملین کم اموات ہوا کریں گی، اور صحت کی بحالی پر $1 ٹریلین کی بچت ہوگی۔ لیکن ترقی پذیر ممالک میں نہیں، جہاں 2 بلین سے زیادہ لوگ پہلے ہی بڑے پیمانے پر غذائی قلت کا شکار ہیں۔ گوشت کے بغیر ان کے لیے چیزیں صحت مند نہیں ہوں گی۔ پوری دنیا کا سبزی خور ہو جانا قدرے شدید ہو سکتا ہے، لیکن جانوروں کے ذریعے تیار کردہ کھانے کو اپنی خوراک میں رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں آخر کار گیسوں کے اخراج سے نمٹنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے ان لوگوں کے لیے جو گوشت سے وابستہ ہیں، مویشیوں کی صنعت سے اخراج کو کم کرنے کے صاف حل پہلے سے موجود ہیں۔
بس ان پر عمل درآمد کرنا باقی ہے۔